بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا کیا کافر لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ وہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنے حمایتی بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا بلا شبہ ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے کافروں کی مہمانی کے لیے. اس صورت کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوا تھا اور اختتام بھی اسی بات پر ہو رہا ہے. فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آیت نمبر 7 ہے اسی سورت کی کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر جو رونقیں رکھی ہیں، جو کشش رکھی ہے، جو زینت رکھی ہے، اور اس کی زلف گرہ گیر کے جو لوگ اسیر ہیں انہیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ سب لوگ ایک کمرہ امتحان میں ہیں. اس وقت ہم اپنا پیپر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور کل یہی پیپر یا کتاب یا عمل نامہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو فرمایا کہ کافروں کا یہ خیال ہو اگر کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور جناب عزیر اور دیگر اولیاء کرام، شیخ عبدالقادر جیلانی، سید علی حجویری اور یہ حضرات اللہ کے اس مقابلے میں ہمارے حمایتی بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ان کا خیال سراسر باطل اور غلط ہے. یہ استفہام انکاری ہے، سوال ہے لیکن مقصد اس بات کا انکار کرنا ہے کہ دیکھو اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے تم اپنی ساری محنت اور ساری کوشش اللہ کے لیے کرو. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. نزل کہتے ہیں ان چیزوں کو جو مہمان کی ضیافت کے لیے تیار کی جائیں. تو یہاں کافروں کو مذاق کے طور پر یہ بات فرمائی گئی کہ آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے بڑی ٹھیک ٹھاک مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، ضیافت کا بڑا انتظام ہے. جب تم آؤ گے تو جہنم کے انگاروں سے اور زخموں سے کی پیپ سے اور خون سے تمہارا استقبال کیا جائے گا اور زقوم کا درخت تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کہہ دیجئے کیا ہم تم کو خبر دیں، بالأخسرین اعمالا، ان لوگوں کی جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے. الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت گم ہو گئی. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون، اور
اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فرمایا کہ انسان دو طرح کے ہیں، کچھ ہیں طالب دنیا اور کچھ ہیں طالب آخرت. فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو کوئی جلدی مل جانے والی دنیا کے لیے محنت کرے ہم اسے جتنی چاہے دنیا دے دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کو مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو فرمایا وہ لوگ جن کی ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہے اور وہ اپنے کاروبار کی ترقی اور جائیداد میں اضافے اور بینک بیلنس میں اضافے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، فرمایا ان کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور اللہ کے نزدیک ان کی ساری محنت بیکار اور ضائع ہوگی. انسان محنت کرتا رہے اور جب آنکھ کھلے مرنے کے بعد تو دیکھے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نیک اعمال کا نام و نشان نہیں ہے. ہم لوگ موروثی طور پر جو مسلمان ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی اب تو ہم مسلمان ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اس لیے جنت ہماری ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت فرمائیں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. فرمایا ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اس صورت میں دے گا جب اس نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر بھی تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور فلاحی ادارے قائم کرتے ہیں، تو کیا ان کے اعمال کا ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان ایک بڑا مالدار شخص تھا، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، مسافروں کی مدد کرتا، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا، یتیم بچیوں کی شادیاں کر دیتا، تو کیا آخرت میں اس کے اعمال کا اس کو کچھ اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اے عائشہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اس لیے کہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی یوم الدین. اس نے آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھا تو اس کو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال سے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک اللہ اور آخرت پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور ایک اخلاص. اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا اجر ملے گا، اور جو کسی اور مقصد کے لیے کام کیا جائے گا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان
ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی میزان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. فرمایا ایک بہت صحت مند اور خوبصورت اور موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، مگر اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے، بلکہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے اور دیگر اپنے مادی فوائد کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کیے. اللہ کو خوش کرنے والا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور جس کام میں اخلاص نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، وہ کام اللہ کے نزدیک بے وزن ہے. قیامت کے دن وزن اس عمل کا ہوگا جو خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہوگا جہنم کی صورت میں. بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا. لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی ان مولویوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے، یہ تو ہر وقت آیتیں اور حدیثیں سناتے رہتے ہیں، اپنا کام کرو، وقت ضائع نہ کرو، ان کی باتوں میں نہ آؤ. تو فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنی بات نہیں کر رہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں. تو جو لوگ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو لائٹ لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ خود بھی ہلکا ہو جائے گا اور اس کا کوئی وزن اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا. ترجمہ ایک بار. افحسب الذین کفروا، کیا پھر کافر لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے ان یتخذوا عبادی، یہ کہ وہ میرے ہی بندوں کو بنا لیں گے، من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر اپنے حمایتی. انا اعتدنا جہنم، بلا شبہ ہم نے تیار کی ہے جہنم، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے مہمانی. قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم تم کو خبر دے دیں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کی جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے. الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی محنت ضائع ہو گئی، فی الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی میں وہم یحسبون اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا ولقائہ اور اس کی ملاقات کا فحبطت اعمالہم تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تو ہم ان کے لیے قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن کوئی میزان. ذالک جزاؤہم جہنم یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. بما کفروا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اور انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.